منکرین اور منافقین یہ سمجھتے ہیں ہماری فتح ہو جائے گی. انشاءاللہ فتح نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی. اللہ اکبر. مجدد صاحب کو ندامت اٹھانا پڑے گی. نور جہاں کے الفاظ تھے یہ. مجتہد نور اللہ شوشتری بڑا خوش ہوا دوسرے دن تخت جہانگیری پر. جہانگیر اپنے تخت پر بیٹھا، دربار لگا ہوا تھا. نور جہاں، آصف جہاں اور تمام وزیر مشیر بیٹھے ہوئے تھے. مجتہد آ گیا دربار میں، بڑا جبہ قبہ اور امامہ پہنے ہوئے تھا کہ آج تو میرا بڑا کام ہو جائے گا. جہانگیر نے مجتہد سے پوچھا یہ تم نے لکھا ہے کہ زاں عمر خویش بیزارم کے ای نام عمر دراد. میں اپنی عمر سے اس لیے بیزار ہوں کہ اس کا نام عمر ہے. ایرانی مجتہد نے نور جہاں کی طرف دیکھا. نور جہاں نے اشارہ کیا کہ کوئی بات نہیں، تمہارا کام بن گیا ہے. مجتہد نے کہا ہاں میں نے ہی لکھا ہے. جب جہانگیر کو یقین ہو گیا کہ مجدد صاحب نے درست خبر دی تھی تو جہانگیر کرسی سے اٹھا، تلوار کو بے نیام کیا، مجتہد کی طرف لپکا. نور جہاں درمیان میں حائل ہوئی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا مقتدا ہے، میرا پیشوا ہے، میرا امام ہے، میرا رہنما ہے. جہانگیر نے کہا جان من جان داردا ام ایمان نہ داردا ام ایمان نہ داردا ام. نور جہاں میں نے تجھے جان دی ہے، ایمان نہیں دیا. اللہ اکبر. جان دی ہے، ایمان نہیں دیا. تو آج اپنے ایمان کی حفاظت اسی طرح سے کرو. ایمان بہت بڑی چیز ہے. جہانگیر نے تلوار مار کر مجتہد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مجدد صاحب کی نظر کرم ہوتے ہی ہر طرف وہ لوگ جو منکر اور گمراہ تھے ختم ہو گئے، ورنہ ان کو پھیل جانا تھا. تو آج بھی انشاءاللہ کوئی ایسا مجدد اٹھے گا جو ایسی نظر کرے گا جس کے سبب سے یہ سارے معاملات تمام ہو جائیں گے. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا. ابراہیم علیہ السلام جیسا اگر ایمان آج بھی پیدا ہو جائے تو پھر آگ کیا کر سکتی ہے؟ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن وہ آگ جلائے گی نہیں. حضرت مجدد صاحب نے جہانگیر پر ایسی نظر کی، جہانگیر راہ راست پر آ گیا. اسلام کی مخالفت کے بجائے اسلام کی خدمت شروع کر دی. یہ مجدد صاحب کا فیض تھا. جہانگیر کا بیٹا شاہ جہان تہجد گزار بن گیا. جہانگیر کا پوتا اورنگزیب عالمگیر اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھ کر اسلام کی خدمت کرتا رہا. اگر حضرت مجدد صاحب حجرے میں بیٹھے رہتے اور اس وقت کے حکمرانوں سے ٹکر نہ لیتے تو کیا ہوتا؟ جو اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، قرآن کی توہین کر رہے تھے، اسلام کا مذاق اڑا رہے تھے، کیا یہ سازشیں رک سکتی تھیں؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں. مجدد الفسانی نے اس وقت کے حکمرانوں سے ٹکر لی. مجدد صاحب نے حکومت سے ٹکر لی، حکومت کے رخ کو موڑ دیا اور کامیاب ہو گئے. تو ایسا نہیں ہے. ہمیشہ علماء ربانیین کا یہی طریقہ رہا ہے. حضرت امام حسین نے یزید سے ٹکر لی. حضور غوث اعظم نے ظالم خلیفہ وقت کے خلاف آواز بلند کی اور ظلم سے منع کیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے پرتھوی راج کے خلاف آواز بلند کی. شہاب الدین غوری کو کہا اٹھو ہندوستان پر حملہ کرو، دہلی کا تخت تمہارا انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت مجدد الفسانی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حقانیت یہ ہے. تو اب کوئی ہیلے بانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا کام کیے چلے جائیں، پھر رب دیکھیں آپ کی کیسی مدد فرماتا ہے. اللہ اکبر. شاہ جہاں اور تخت شاہ جہاں کا. آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس اور رباب آخر. حضرت مجدد الفسانی کا فیض دیکھیں.
یہ بادشاہ مغل بادشاہ شاہ جہان ہندوستان کا بادشاہ تھا. اس کے تخت و طاؤس اس کے لیے ایک تخت و طاؤس بنایا گیا. شاہ جہان تخت طاؤس پر آیا. آتے ہی اس نے کہا لوٹے میں پانی لاؤ, لوٹے میں پانی لاؤ. جس نے تخت طاؤس بنایا تھا, ظاہر ہے کسی کارپینٹر نے, کسی بڑھئی نے, کسی بنانے والے نے بنایا ہوگا. اس نے عرض کی حضور پانی کا کیا کرنا ہے؟ شاہ جہان نے کہا وضو کرنا ہے. اس نے عرض کی حضور تخت سے نیچے اتر کر وضو فرمائیے. میں نے تخت بنایا ہے, مجھے پتا ہے اگر اس تخت پر پانی بہہ گیا تو اس کی آب و تاب ختم ہو جائے گی. تو آج آب و تاب بچانے کے چکر میں لوگ حقیقت کی طرف نہیں آتے اور حق بیان نہیں کرتے, جس کی وجہ سے اسلام تو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن وہ حقیقی صورت نظر نہیں آ رہی. جو حقیقی صورت ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اس کے لیے حق بات کہنا لازم ہوگی. اللہ اکبر. اچھا, شاہ جہان نے کہا تمہارا کام تھا تخت بنانا, استعمال کرنا میرا کام ہے. پانی لایا گیا, تخت پر ہی وضو کیا, پانی ہر طرف پھیل گیا. تخت پر کھڑے ہو کر نفل پڑھے, تخت کا افتتاح کر دیا. شاہ جہان نے تخت کا افتتاح کر دیا. جب نماز سے فارغ ہوئے, وزیروں نے, مشیروں نے, گورنروں نے پوچھا یہ کون سی نماز کا وقت تھا؟ فرمایا میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے. بولے آپ نے جو نماز ادا کی کون سی نماز کا وقت تھا؟ جب میں تخت طاؤس پر بیٹھا تو مجھے فرعون کا انجام یاد آ گیا. تو لوگوں نمرود کا انجام یاد کرو, فرعون کا انجام یاد کرو. جب وہ انجام یاد آ گیا کہ جب وہ ہاتھی دانت کے تخت پر بیٹھا تو اس نے کہا, کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. جب میں تخت طاؤس پر بیٹھا تو میں نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر کہا سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. پاک ہے میرا رب بلندیوں والا, پاک ہے میرا رب بلندیوں والا. جس نے کہا انا ربکم الاعلی وہ فرعون ہو گیا, اور جس نے کہا سبحان ربی الاعلی وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ ہم نے کیا کرنا ہے سمجھ میں آیا؟ چمک دمک میں تو لوگ عمل تو کیے جاتے ہیں. وہ وقت لمحہ فکریہ ہے یہ بات کہ وہ وقت آئے گا جب لوگوں کے معاملات پیش کیے جائیں گے تو پتہ چلے گا اس وقت کہ وہ معاملات جو وہ کیا کرتے تھے, عمل جو وہ کیا کرتے تھے, وہ بد عملی کی بدترین شکل میں پیش کیے جائیں گے, بد عملی کی بدترین شکل میں پیش کیے جائیں گے. اس وقت دیکھ کر حیرت ہوگی, جبکہ ان کا کام تو یہ تھا کہ وہ کمزوروں کا لحاظ کرتے, لیکن انہوں نے طاقتوروں کا استقبال کیا, طاقتوروں کا استقبال کیا. اس کے سبب سے ان کے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے. تو جب اگر عمل کر رہے ہو تو ایسا عمل کر کے دکھاؤ کہ حقیقت سامنے رہے, طاقتور کے آگے جھک نہ جاؤ, حق بات کہنے سے رک نہ جاؤ, سچ تو بیان کرو, اپنی کوئی تدبیر ایسی نہ لڑاؤ کہ یہ سمجھو کہ یہ چمک دمک تو رب برقرار رکھے گا, وہ جو رکھنی ہے وہ برقرار رکھے گا. تو یہ جو جہانگیر نے کیا یہ سب مجدد صاحب کا فیض اور آپ کی نگاہ کرم تھی افتتاح کے وقت. اب آپ دیکھو, جب کوئی محفل سجائی جاتی ہے دنیا میں, یہاں تک کہ ہمارے یہاں تو شادی کی محفل جب ہوتی ہے تو ہندو گانا گاتے ہیں نا. ہم کون سا کام کر رہے ہیں؟ ہم بھی وہی گا رہے ہیں, گانا گاتے ہیں, ناچتے ہیں, لیکن اللہ کے بندے اور حضور کے غلام اس وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور شکرانے کے نوافل پڑھتے ہیں. جبکہ بادشاہ کا دربار تھا, شادیاں بجنے چاہیے تھے, ڈھول تاشے ہونے چاہیے تھے, لیکن اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہو گیا تھا. تو آج بھی اگر ہماری ریاست میں خداداد پاکستان میں وہ عمل کیا جائے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو, تو پھر کیا کام ہمارا درست نہیں ہو جائے گا, کیا کام ہمارا نہیں بن جائے گا.
اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, تو کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. کیونکہ آج کل تو چندے کا کام زیادہ ہے نا, چندے ہی سے دھندا ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے نا, باقی فکر نہیں ہے, چندہ آ جائے تاکہ دھندا اچھا چل جائے. آئین جواں مرد حق گوئی اور بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی. جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ پیش درپیش نہیں آتا, وہ تو حق کا کام کرتے رہتے ہیں. لیکن جب معاملات پیسوں پر آ کر رک جائیں, اپنے معاملات پر آ کر رک جائیں کہ میں ایک مدرسہ بنا لوں یا ایک ادارہ بنا لوں اور اس میں اپنی تنخواہ بھی خود سے لگا لوں, یہ تنقید صرف ان پر نہیں کر رہا جو ادارے بناتے ہیں کس سے, سوشل ورکنگ کے, وہ بھی یہی کرتے ہیں, تصویریں کھچا کھچا کے فنڈنگ وصول کرتے ہیں اور پھر ان کی مرضی کا کام کرتے ہیں جن سے فنڈ لیتے ہیں, اور اپنے لیے اپنی تنخواہ خود سے مقرر کرتے ہیں, اپنے لیے ویگو خود سے مقرر کرتے ہیں, اپنے لیے بنگلے خود سے مقرر کرتے ہیں. تو یہ بدعملی کی بدترین شکل ہوگی, یہ بات یاد رکھنا, یہ بدعملی کی بدترین شکل ہوگی جس کو دیکھ کر پچھتانا ہوگا, بالکل پچھتانا پڑے گا جس کو دیکھ کر. بات دراصل یہ ہے, مجدد صاحب کا ایک قول پیش کروں گا اور پھر ختم کر دوں گا بات, کیونکہ لائٹ بھی چلی گئی ہے. مجدد صاحب کے ایک مرید نے آپ سے دریافت فرمایا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے, حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. کہا نصیحت سنو, جی فرمائیے. کہا کبھی بھی خدا یا رسول بننے کی کوشش نہ کرنا. تو مریدین نے کہا, اور دیگر لوگ بھی تھے, حضور جس پر مسلمان ہونے کا اطلاق ہوتا ہے, جس پر مسلمان ہونے کا اطلاق ہو, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں, دارہ اسلام سے خارج ہیں وہ, اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی خارج ہیں. اور پاکستان کے آئین کے مطابق بات کر رہا ہوں, اس سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں, پاکستان کے آئین میں یہ بات موجود ہے. تو کہا حضور ایسا کون سا بدبخت شخص ہوگا جو خدا یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا. 1911 میں ایک بات یاد آ گئی بیچ میں, یاد رکھیے گا, یہ بات مکمل کروں گا. کماڑی میں جب پاکستان نہیں بنا تھا, ایک شخص نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا. بھائی اس کو لایا گیا, اس پہ مقدمہ چلایا گیا, تو کل اس سے پوچھا گیا معاذ اللہ تم خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ کہا تمہارے کوئی گواہ ہیں؟ 11 گواہ اس کے بھی نکلا, جبکہ کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی. کھاتا ہے, پیتا ہے, جاگتا ہے, سوتا ہے, بات کرتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, جسم رکھتا ہے, ہگتا ہے, مودتا ہے, یہاں تک کہہ دوں. اور پھر بھی اس کے 11 حمایتی نکل آئے. تو وہ جو حمایتی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بھی دجالی ہیں, وہ خود بھی دجالی تھا, دجال کا کام کیا اس نے, اور دجال بھی تو یہی بات کرے گا, پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ وہ وقت قریب ہے, لوگوں سمجھو. تو مجدد صاحب نے کہا کہ کبھی یہ 2 کام نہ کرنا, ایک خدا بننے کی کوشش نہ کرنا, دوسرے رسول یا نبی بننے کی کوشش نہ کرنا. اب سارے لوگ خاموش. کہا ایسا تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی خدا اور رسول ہونے کا نام ہے تو مسلمان ہی نہیں. کہا ہاں, اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو ایسے ہی بات ہے, اور یہی جواب ہے, اور ہر ایک کا یہی جواب ہوگا. لیکن جب اس کی گہرائی میں جبھی تو میں کہتا ہوں اسلام کی گہرائی میں اترو لوگو, اسلام کی گہرائی میں اترو, تب تمہیں سمجھ آئے گا. اچھوں کو عقل اور سمجھ آ گئی ہے ایک ایک چیز دیکھ کے, کہ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اچھوں کو ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے, بڑے بڑے نام کفر کے, اور ایک چھوٹے سے ایک قرآن کی آیت دیکھ کر, چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی ہے وہ, ہم چھوٹی سمجھ لیتے ہیں,
اس سے ایسا سبق حاصل کیا کہ فوراً کایا پلٹ گئی اور اسلام لے آئے، کیونکہ اس میں موجود ہے ہر چیز، ہر معاملہ موجود ہے۔ تو ہوا یہ، کہا اس کی گہرائی میں اترو گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا یہ بتاؤ پوری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے وہ کس کی مرضی سے؟ رب کی مرضی سے چل رہا ہے۔ رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر تم یہ چاہو کہ جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے اور نہ ہو تو تم اس پر کوشش اور جد و جہد شروع کر دو اور ظلم و زیادتی شروع کر دو، تو تم نے خدا بننے کی تو کوشش کی۔ یہ کام تو خدا کا تھا کہ اس کی مرضی چلے گی صرف، تو تم نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے تابع نہیں کیا، اور اس نا تابع کرنے کے سبب سے تم نے خدا بننے کی کوشش کی۔ تو جب یہ ہو کوشش کرو گے تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس گمراہی سے بچنے کی اور عام زندگی میں یہ رائج ہے لوگوں کی، کیا کوشش کہتے ہیں؟ ارے جی جو میں نے کہہ دیا، خاندانوں میں ہوتا ہے بڑے بس جی میں نے جو کہہ دیا وہی ہونا ہے اور کچھ ہوگا ہی نہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی کرتے ہیں نا لوگ۔ یا کوئی منصف بیٹھ گیا فیصلہ کرنے کے لیے کہیں، تو وہ بھی یہی کام کرتا ہے، جو میں نے کہہ دیا بس وہ ہو گیا، یہ حرف آخر ہے، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو۔ تو پھر اس نے تو وہی کام کیا جو اللہ کا ہے، کوشش تو وہی بننے کی۔ ہاں اگر وہ حقیقت کو سمجھتا، قانون اور نیم کو سمجھتا اور سمجھ کر بات کرتا تو کبھی بھی ضد پر نہیں اڑتا اور اپنی غلطی کو تسلیم کرتا کہ ہاں میں غلطی پر ہوں۔ نہیں سمجھ میں آئے؟ یہ جو بات سمجھائیے، اس کو سمجھنا چاہیے، بہت سمجھداری کی بات ہے یہ۔ تو کہا کہ کبھی بھی خدا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ جب اس طرح سے سمجھایا، میں نے اور مزید وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، تو بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ڈٹنا اور اڑنا نہیں چاہیے۔ اگر غلط کر دیا ہے، ہو گیا ہے، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، فرشتہ غلطی نہیں کرتا کیونکہ اس کے ساتھ نفس نہیں ہے۔ تو اگر اپنا انسان ہونا مانتے ہو تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو رجوع کر لو، معاف کرنے والا ہے وہ، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، لیکن اس پہ ڈٹ جاؤ نہیں۔ یہی ڈٹنا تفرقے کا باعث بنتا ہے اور تم کو اللہ اور اس کے بندوں سے، نیکوکار بندوں سے دور کر دیتا ہے، اور پھر تم گمراہیت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو اور پھر غیر المغضوب علیہم والوں میں شامل ہو جاتے ہو، جو کہ گمراہ کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ تمہارے دل پر ایک مہر ثبت کر دی جاتی ہے، ایک مہر ثبت کر دی جاتی ہے، تمہیں کچھ حقیقت نہ سجائی دیتا ہے، کیونکہ تم تو اپنی مرضی کے بندے ہو نا، صرف جو میں نے کہہ دیا بس وہی ہوگا۔ یہی حال آج ہمارے حکمرانوں کا بھی ہے کہ حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ چھوٹے سے سربراہ کا یہ حال ہے، حکمرانوں کی تو الگ بات ہے، ایک چھوٹے سے گھر کے سربراہ کا یہ حال ہے، ایک چھوٹی سی تنظیم جو ہوتی ہے اس کے سربراہ کا یہ حال ہے۔ نہیں جی ہم نے کہہ دیا، ہو ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ، تو آپ نے تو خدا بننے کی کوشش کی، اور جب خدا بننے کی کوشش کرو گے، خدا تو رب واحد ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستنصر باللہ حکمران تھا اس دور میں، اور اس کا ماننا یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام مالک نے مخالفت کی کھل کے، کہا قرآن مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ رب کا کلام ہے، تو رب کی صفت ہے یہ کلام کرنا، تو اگر اس کو مخلوق مان لیا تو پھر تو رب بھی مخلوق کے زمرے میں آ جائے گا، رب تو خالق ہے، لہذا نہیں مانا، بہت زیادتی کی، بہت کوڑے لگائے، جب آپ کو بہت یہاں حتیٰ کہ آپ کے دونوں بازو توڑ دیے گئے کہ آپ بازو نہیں اٹھا سکتے تھے، جب ہی آپ نے ہاتھ چھوڑ کر نماز کی، اور ایک سنت رسول اللہ کی ملتی ہے کہ کبھی آپ نے ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کرنے لگے امام مالک، لیکن حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹے، اور ابن حسین کو دعا دیا کرتے تھے۔ تو لوگ کہنے لگے وہ تو بہت بڑا ڈاکو ہے، آپ اس کو دعا، کہا ہاں اس نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ میرا پورا جسم زخمی ہے جگہ جگہ سے، کوڑوں سے اور تلواروں سے، خنجروں سے، لیکن میں نے ڈاکہ ڈالنا نہیں چھوڑا۔ تو اگر تم نے یہ حق بات کہی ہے تو پھر کچھ بھی ہو جائے
اس حق بات کو کہنا نہ چھوڑنا، اس پر قائم رہنا، تب کامیابی ہے۔ دیکھو میں آج بھی ڈاکے مار رہا ہوں، کامیاب ہوں۔ اس نے بتایا، ڈاکو نے کہا اس وجہ سے میں کہ اس کے اس قول کو لے کر میں نے عمل کیا اور حق بات کہنے سے نہیں ہٹا، حتیٰ کہ میرے جسم پر اتنے ظلم کیے گئے، میرے دونوں بازو توڑ دیے گئے۔ یہ ہے شجاعت، یہ ہے حقانیت، کہ اپنی مرضی نافذ نہیں کی، رب کی مرضی ہی نافذ کی، کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ دوسرے یہ فرمایا آپ نے کہ رسول بننے کی کوشش نہ کرنا۔ اب لوگ سارے پریشان کہ بھئی رسول کون بنے گا؟ بات دراصل یہ آپ نے سمجھایا کہ جب کوئی تم سے اختلاف کرے تو اس پر اڑو نہیں، تم انسان ہو، رسول نہیں ہو۔ رسول جو ہے اس سے جو اختلاف کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ رسول سے یا نبی سے کوئی اختلاف کرے وہ دائرہ اسلام سے، کیونکہ وما ینطق عن الہوا، وہ جو بھی بولتا ہے وہ اللہ کے اذن سے بولتا ہے، اللہ کے حکم سے، اپنی طرف سے تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے رسول کی مخالفت کی تو وہ کافر ہو گیا۔ تو اگر کوئی تمہاری مخالفت کر رہا ہے، تم سے اختلاف کر رہا ہے، تمہاری ذات سے نہیں تم سے اختلاف کر رہا ہے، تو تم اس کو مانو اگر غلط ہے، اور اگر تم اس پر ڈٹ گئے تو تم نے رسول بننے کی تو کوشش کی، کیونکہ رسول تو کہتا ہی حق بات ہے، اس وجہ سے اس پر ڈٹ جاتا ہے۔ ہر نبی نے کہا فَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس پر ڈٹے رہے، جبکہ انہیں صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ حق بات کہی نا، اس پر ڈٹے رہے، فَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہو لا الہ الا اللہ۔ کتنی مخالفت اور پریشانی آئی، اس پر ڈٹے رہے۔ تو رسول، اور اگر تم نے کوئی بات کہی اور وہ غلط ہوئی، کسی نے اختلاف کر دیا اور تم اس پر ڈٹ گئے نہیں یہی صحیح ہے، تو تم نے بھی تو وہی کام کیا، تو یہ تو تمہارا کام نہیں ہے۔ اور اگر آدمی یہ بات سمجھ جائے تو معاشرے کی بگاڑ اور برائی ختم ہو جائے، اور وہ حق بات کہنا، جب وہ یہ چاہے گا کہ مجھ سے اختلاف کوئی نہ کرے جو حقیقی اختلاف ہو، تو پھر وہ حق بات کہنے کی کوشش کرے گا، اور اگر غلط بات کہہ دی اور کسی نے اس کی اصلاح کی تو پھر اس سے رجوع کر لے گا، ڈٹے گا نہیں اس پہ۔ تو مجدد صاحب بڑی ہماگیر شخصیت تھے اپنی ذات میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کا فیضان ہم سب کے لیے جاری و ساری فرمائے۔ حضور غوث اعظم کا ایک خرقہ جو آپ نے اپنے صاحبزادے عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیا تھا کہ یہ مجدد صاحب کو دے دینا، ولایت تکوینی والوں میں شمار ہوتا ہے مجدد صاحب کا۔ تو وہ آپ نے آگے دیتے 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 مجدد صاحب تک جب وہ پہنچا تو حضرت شاہ سلمان کیتلی رحمۃ اللہ علیہ، جو اولاد میں سے حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، انہوں نے آپ کو وہ جبہ پہنایا، یعنی آپ مستغرق تھے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں، مراقبے میں تھے، تو آپ نے جیسے ہی وہ خرقہ مبارک آپ کے اوپر اڑایا، ڈالا، شاہ سلمان کیتلی آپ سے عمر میں بڑے تھے، اپنے وقت کے بہت اعلیٰ پائے بزرگ تھے، جیسے ہی ڈالا تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ فیوض و برکات حاصل ہوئے کہ میں کئی منزلیں اور بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے اور حق بات کہنے، حق بات سننے اور حق بات سمجھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔